أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہمارے یہاں عورتوں کا حال جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج؟ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں. فیوچر پلاننگ. بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں یا ماں کے پیٹ میں ہے، فیوچر پلاننگ چل رہی کہ بچے کا کیا ہونا ہے. وہ کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا کہ ایک بار ایک شوہر اور ایک بیوی آپس میں لڑ گئے. شوہر بولا کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا، بیوی بولی نہیں ڈاکٹر بنے گا. اور اسی میں آپس میں بات بڑھی، اتنی بات بڑھی کہ محلے کے لوگ آ گئے. کیا ہوا؟ لڑائی کس بات پر چل رہی ہے؟ تو بتایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر بنائیں گے، میں کہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤں. اور اسی کہتے کہ اولاد کہاں ہے؟ اولاد کہاں ہے؟ بولے ہوگی تب جب ہوگی. اس کی فیوچر پلاننگ ابھی سے چل رہی ہے، انجینئر ڈاکٹر. سنو میری ماں بہنوں، وہ عورتیں بھی تھیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. کیسی عورت ہوگی اللہ رب العالمین جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر بیان کر رہا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. عمران کی بیوی نے شوہر کا نام لیا، اللہ نے بیوی کا نام بھی نہ لیا. اللہ نے اتنا پردہ ان کا رکھا. فرمایا اذ قالت امرأة عمران، عمران کی بیوی نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں عمران نام کے کوئی نیک آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. غور سے سننا، شوہر کا انتقال ہو گیا. بیوی جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت بیوہ ہو جاتی ہے نا، عورت بیوہ ہو جاتی ہے. اور جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس کے اگر کوئی بچہ ہو یا وہ حالت حمل میں ہو تو اپنی اولاد سے اس کو زیادہ امیدیں رہتی ہیں، کیونکہ اب ساری ذمہ داری اس کی اولاد پر آنے والی ہے. شوہر ہے تو کوئی دقت نہیں، اولاد پل ہی جائے گی، ہمارا بھی خیال رکھے گا، اولاد کا بھی خیال رکھے گا. لیکن جب شوہر ختم ہو جائے تو عورت ساری ذمہ داری، ظاہر سی بات ہے کہ اب جو اولاد آنے والی ہے دھیرے دھیرے بڑی ہوگی اور وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گی. ایسی حالت میں وہ اللہ رب العالمین سے ایک نظر مانگتی ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. ہمارے زمانے میں بھی عورتیں فیوچر پلاننگ کرتی ہیں. شوہر اور مرد فیوچر پلاننگ کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ میں مل کر کے بیٹے کو کیا بنانا ہے. یہ بھی ایک عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین سے کہتی ہیں میرے پروردگار رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے اے اللہ میں اس کو تیرے راہ میں وقف کر دیتی ہوں، میں تیرے راہ میں لگا دیتی ہوں. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اللہ تو اس کو قبول فرما لے. قرآن کہتا ہے کہ جب پیدائش ہوئی فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. سوچا تو یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، اللہ کے راستے میں وقف کر دیں گے، اللہ کی راہ میں لگا دیں گے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. لیکن جب پیدائش ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں؟ بیٹا پیدا نہ ہوا بلکہ بیٹی پیدا ہوئی، لڑکا نہ ہوا بلکہ لڑکی ہوئی ہے. اللہ سے کہنے لگی رب انی وضعتها انثى. اے اللہ یہ تو لڑکی ہوئی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میری بندی گھرچہ لڑکی ہوئی ہے لیکن تو نے جو نظر مان رکھی ہے اس کو اللہ کے راستے میں تو وقف کر دے دیا اللہ کے راستے میں. کون کفالت کرے گا؟ واقعہ بہت لمبا ہے، میں صرف چند باتوں کے ساتھ اس واقعے کو ختم کرتا ہوں. کون کفالت کرے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے میں اس کا خالوں ہوں،
میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، میری دیکھ بھال میں اس کو دے دو۔ مریم علیہ السلام کو ان کی دیکھ بھال میں دے دیا گیا۔ مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرنے لگے، اور حضرت مریم دھیرے دھیرے بڑی ہونے لگی۔ بیت المقدس کے پاس میں ایک کمرہ ان کو دے دیا گیا، اسی میں یہ رہتی تھیں، اللہ کی عبادت کرتی تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سنو غور سے، جب یہ بڑی ہو گئی، بہت نیک اللہ کی عبادت کرنے والی، حضرت زکریا علیہ السلام جب کمرے میں آتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام جب کمرے میں آتے، وجد عندہا رزقا، تو دیکھتے کہ وہاں پر روزی رکھی ہوئی ہے، پھل رکھے ہوئے ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے۔ تعجب ہوتا کہ پال تو میں رہا ہوں، کفالت تو میں کر رہا ہوں، دیکھ بھال تو میں کر رہا ہوں، اور سارا سامان میں لا کر دیتا ہوں، پھر یہ پھل کون لے کر آتا ہے؟ اور پھل بھی ایسے ہوتے ہیں جو بے موسم کے ہوتے ہیں، موسم چل ہی نہیں رہا ہے ان کا، تو یہ پھل اس کے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ سوال کیا، قال یا مریم انا لک ھذا، او مریم ذرا یہ بتا کہ یہ تیرے پاس میں پھل کہاں سے آئے؟ کیا سوال پوچھا؟ یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں تیرے پاس؟ اب یہاں ذرا غور کرنے کی بات ہے، اگر آپ کے گھر میں بھی عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، غور کرنے کی بات ہے، حضرت مریم علیہ السلام جو اتنی نیک تھی، اللہ رب العالمین کی جانب سے جن کے پاس میں پھل نازل ہو رہے تھے، پھل آ رہے تھے، بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ جن کو کھلا رہا تھا، اتنی نیک ہونے کے باوجود بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میں نے لا کر نہیں دیے تو یہ کہاں سے آئے، تو سوال کیا، یا مریم انا لک ھذا، یہ تیرے پاس میں کہاں سے آئے؟ یہ آیت کا ٹکڑا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ کبھی اگر ہمارے گھر کے اندر بھی ہماری ماں، بہن، بہو، بیٹی یا کسی بھی عورت کے پاس میں کوئی ایسی چیز ملے جو آپ نے لا کر نہیں دی ہے، تو آپ سوال پوچھو ان سے کہ یہ تمہارے پاس میں کہاں سے آیا؟ آج ہے اتنی ہمت کہ آپ سوال کر سکیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر پر کتنی نظر رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھو کچھ پوچھا جاتا ہے، نئے کپڑے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ زیور کہاں سے آ رہا ہے، ہم نے تو لا کر نہیں دیا، کہاں سے آیا؟ نہیں ہمت کر پاتے اتنا پوچھنے کی۔ حضرت زکریا نے پوچھا، کس سے؟ مریم علیہ السلام سے، وہ مریم جن کی عزت کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے، پھر بھی سوال کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر گھر میں کچھ ایسا معاملہ دیکھو تو سوال کرو، اور گھر پہ نظر رکھو کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی جو میں نے لا کر نہیں دی ہے اور گھر میں آئی۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اور ایک بات اور میں آپ کو یہیں پر بتا دوں، جب انہوں نے سوال کیا تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، یہ میرے رب کے پاس سے آیا، یہ میرے اللہ کے پاس سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رب العالمین جس کو بھی چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے۔ اب یہ فیوچر پلاننگ کرنے والے ذرا پھر سے غور کریں کہ انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، جن کے دماغ میں یہ رہتا ہے نا کہ اگر دین کے کام میں لگا دیں گے، عالمہ بنا دیں گے یا مولوی بنا دیں گے یا دین کے کام میں لگائیں گے تو کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، یہ تمام چیزیں جن کے ذہن میں رہتی ہیں، اور اسی لیے ان کو اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے۔ وہ اس آیت پر غور کریں، اس کے لاسٹ ٹکڑے پر غور کریں، فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب روزی دیتا ہے۔ دیکھو اللہ نے دین کو یہاں روزی سے جوڑ دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا نا، اللہ کی، آپ توجہ کر رہے ہیں میری طرف، یا آپ کو بھی پانی آنی پینا ہے؟ ہاں تو ادھر دیکھو، ادھر کو چل رہا ہے، چل رہے گا، پانی ہے وہ پی رہا ہے، آپ توجہ نہیں ادھر کیجیے، آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو پی لیجیے جا کر۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ
حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. اللہ کے راستے میں. آج ہم لوگ ڈرتے ہیں نا, اگر اللہ کے راستے میں لگا دیں گے, دینی ماحول میں ڈال دیں گے, عالم بنا دیں گے, تو یہ کھائے گا کہاں سے, پیے گا کہاں سے؟ آیت کے شروع میں اللہ نے یہ بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی مریم کو اللہ کے راستے میں لگا دیا, اور آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے بتایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی روٹی دیتا ہے. یعنی کہ اگر تم دین کے کاموں میں لگاؤ گے تو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ دین کے کام میں لگا دو گے تو تمہارا کھانا پینا سب بند ہو جائے گا, روزی روٹی نہیں ملے گی. آپ غور کیجیے آیت کے ٹکڑے پر, یہ آیت بتا رہی ہے اللہ نے دین کو روزی کے ساتھ میں جوڑ کر یہ بتایا کہ اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے اور دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی بغیر حساب کتاب کے دینا چاہے تو دیتا ہے. اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر دین کے کاموں میں لگاؤ گے تو روزی روٹی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. جی نہیں, ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں بیان کر کے بتایا, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ جسے چاہے بغیر حساب کتاب. یہ حضرت مریم علیہ السلام